من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات عزیزان گرامی مرتبت یہ آیہ کریمہ سے 3 دن آپ کے سامنے میں نے مسلسل جس کے ذیل میں مطالب تھے عرض کیا اور اسی پر مسلسل گفتگو جاری ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے جنات کا کہ انہیں جنت عطا کرے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا اور اس جنت کے ہر باغ کے نیچے نہریں جاری ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ یہ نہریں مطلق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مقید ہے کہ صرف پانی کی نہر ہوگی. ہر قسم کے طیب و طاہر و پاکیزہ پینے والی چیزوں کی نہریں، ہر قسم کی نہریں یہاں پر جاری ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک وقت ملے گا اور دوسرے وقت نہیں ملے گا، کٹ جائے گا، کبھی رہے گا اور کبھی نہیں رہے گا، منقطع ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ہے، جب تک چاہیں آپ تب تک فیض یاب ہوں. اب آپ کی مشیت پر متوقف ہے، آپ چاہیں تو فیض یاب ہوں، نہ چاہیں تو فیض یاب نہ ہوں. یہاں تک کہ یہ تو قرآن ہے، آیات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، روایات اس کی تفاصیل میں موجود ہیں کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جنت میں. ان مقامات میں سے اہم مقام جنتی کی مشیت ہے، یعنی جنتی جب جنت میں ہوگا تو جو چاہے گا اور جس طرح سے چاہے گا
اس طرح سے خدا اس کو عطا کرے گا۔ فرض کیجئے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ اسے خود بڑھ کے اٹھائیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ تک پہنچ جائے، تو یہ بھی خدا اس مشیت کا احترام کرے گا، یہ مشیت کا خیال رکھے گا اور احترام کرے گا۔ اس کا بھی انتظام کیا اس نے، تمہیں ہم وہ بھی عطا کریں گے۔ مشیت خداوندی اپنی جگہ پر ہے، مرضی پروردگار اپنی جگہ پر ہے۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں ہے، اس وجہ سے جنت بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ساری کائنات آپ دیکھیں تو انسانیت کا کم سے کم بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ آخرت ہوگی اور اس کے بعد ہماری زندگی ہے، اور دھیرے دھیرے اب سائنسدان بھی اس کو تجربے سے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد روحانی زندگی جو ہے وہ بھی ہوگی، روح کو خاتمہ نہیں ہے، ابھی تک روح کو خاتمہ نہیں ہے، لہذا روحانی قیام کا تصور ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے تجربہ ہوتا رہے گا تو ان ساری باتوں کا اعتراف ہو جائے گا ٹیسٹ کرتے کرتے۔ لیکن یہ تو جب مشاہدہ کر رہے ہیں تو مشاہدے سے اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشاہدہ تجربہ بہترین علم ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس تجربے اور مشاہدے میں دیکھا ہے آنکھوں سے، تو جس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو جاتا ہے اس کو اطمینان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تجربے سے مشاہدے سے اس بات کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں، اور جہاں تک پروف ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں، کب تک رہیں گی کب تک نہیں رہیں گی، یہ چیزوں کا علم جو ہے چونکہ تجرباتی و مشاہداتی نہیں ہے، لہذا اس پر قدم نہیں رکھ پا رہے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ روح کو خاتمہ نہیں ہے، اس کے لیے مستعد ہو رہے ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے تجربات و مشاہدات ان کو اس منزل تک لے جا رہے ہیں جہاں پھر بھی اس تجربے میں اتنا اعتبار ہے کہ مشاہدے میں اتنا اعتبار ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا، میں نے تجربہ کیا، جبکہ اس مشاہدے اور تجربے میں امکانات ہیں ابھی بھی کہ خیال کہیں اور فکر کہیں اگر خطا کر گئی ہے تو یہ تجربہ بھی خطا کار ہو سکتا ہے، یہ مشاہدہ میں بھی کمی آ سکتی ہے، چونکہ فکر جو ہے انسان کی خطا کار ہے، پھر بھی احتمال ہے، پاسبلٹیز ہیں، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن جن کے یہاں خطا ہوتی ہی نہ ہو، جن کے یہاں فکر میں کوئی ایسی پلیدگی ہی نہ ہو، تو ان کے مشاہدے میں تو یہ بھی امکان نہیں ہے کہ غلط ہو، ان کے تجربے میں تو یہ بھی امکان نہیں ہے کہ یہ ذرہ برابر خطا دار ہو۔ اب اگر وہ کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے اور اس طرح سے بنی ہے، اس طرح سے رہے گی، اس طرح سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی بغیر دیکھے نہیں بتایا ہے، کیوں مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، اس کے بعد اس کا ذکر ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور پہلے دن آپ کو بتا دیا
کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کی بات کرنا بڑی نچلی بات ہے۔ جو چیز کسی کی ملکیت ہو جائے تو ملکیت میں اس وقت تک وہ مال آتا ہی نہیں جب تک دسترس نہ ہو جائے۔ دسترس کے معنی ہی یہ ہے کہ جب پا گئے تو مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور اگرچہ یہ ساری چیزیں ملکیت میں تھیں تو مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک شاید آپ کے حلق تک نہ جائے تو بالا تر لے چلوں آپ کو کہ دیکھیں یہ مشاہدہ، یہ تجربہ اس حد تک کی ملکیت ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ مگر جو چیز میرے سامنے ہی بنائی جائے، میرے سامنے ہی اسے صنعت کار صنعت کرے اور میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھتا رہوں کہ کون سا پرزہ کہاں لگ رہا ہے، کون چیز کس طرح بن رہی ہے، کون سے مقامات کیسے ہیں، تو اب تو چیز میرے سامنے خلق ہوئی ہے نا۔ اور اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ میں بیٹھا دیکھ بھی رہا ہوں، خلقت ہو بھی رہی ہے، صنعت ہو بھی رہی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے بنا رہا ہوں، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب دیکھنے میں انہماک اور زیادہ ہو جائے گا نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ بات کو؟ یہی وہ بات کہی گئی، لولاک لما خلقت لفلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کچھ نہیں پیدا کرتے۔ تب جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب اس کے سامنے بنائی جا رہی ہیں۔ جب اس کے سامنے بنائی جا رہی ہیں تو یہ آنکھوں سے دیکھتا چلا جا رہا ہے، مشاہدہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کیے ہوئے ہے، تو کسی وقت بھی سوتے جاگتے جب تم پوچھو گے ذرا اس کا حال بتاؤ، تب اس کو بتانے میں کوئی ہاتھ تھوڑی نہ ہوگا، اس لیے مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ لہذا فوراً جواب دینے لگا کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، کہ سوچنا کس بات کے لیے ہے؟ بھائی سوچے وہ جس کو سوچنا ہو، دور سے لانا ہو، فکر کرنا ہو، یا تو نظروں کے سامنے ہر چیز ہوئی ہوئی ہے، نظروں کے سامنے ہر چیز خلق ہوئی ہے، نظروں کے سامنے ہر چیز بنی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ یہ جو بنی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھوں پہ ایسے ہے جیسے ایک اخروٹ کا آدھا حصہ۔ توجہ کریں آپ، صلوات میں محمد یہاں پر روایات بھری پڑی ہوئی ہیں، اور آپ مشاہدہ کریں ہمارے طریق سے بھی اور عالم اسلام کے طریق سے بھی، ہمارے طریق سے ائمہ نے فرمایا ہے، اور ایک دو روایت نہیں متواترات میں سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیسے، پیغمبر جب عرش پر پہنچے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے اس کو دیکھا جو کائنات کی روح قبض کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تو ایک وقت میں اتنی جگہ پہنچتا کیسے ہے؟ تو جواب کیا ہے آپ سنتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ملک ہے، روح قبض کرنے والا۔ روح جو ہے کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے امر پروردگار ہے، اس روح کو قبض کرنے والا ہے۔ تو اب یہ کسی حکم کا تابع ہے تبھی تو یہ قبض کرتا ہے۔ یہ کسی امر کا تابع ہے نا، تبھی اس امر سے اس کو قبض کرتا ہے۔ تو تابع کس کا ہوگا؟ جو اولی الامر ہوں گے، تو اولی الامر کے حکم کا تابع ہے۔ جب تابع کی اتنی صلاحیت ہے ایک وقت میں ہر جگہ کی روح قبض کر لیتا ہے، تو پھر جو حاکم ہوگا اس کی صلاحیت کتنی ہوگی؟ بھئی کیسے کرتا ہے؟ تو کیا جانتے نہیں کیا؟ آپ تو جانتے ہیں نا، کیا جانتے نہیں؟ حاکم تو آپ ہی ہیں، آپ حکم نہ دیں تو میں قبض نہ کروں، تو آپ جانتے تو ہیں، پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ توجہ کریں آپ، یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں جب ایسی روایتیں آتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں بیچارے، تحلیل نہیں کر پاتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھئی رسول کیوں پوچھیں گے؟ یہ لگتا ہے کہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ بابا رسول اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ نہیں جانتے، کبھی کبھی
ہر وقت پوچھنے کی مصلحتیں الگ ہوتی ہیں. کبھی مصلحت ہے کہ فضیلت کو واضح کریں، کبھی مصلحت ہے کہ اس کو سامنے لے آئیں جاہلوں کے لیے، کبھی مصلحت یہ ہے کہ اس سے یہ بتائیں کہ اقتدار کس کا کتنا ہے. ہر طرح سے بتاتے جا بھائی ملک ہے نا، یہ ملک جو ہے وہ خلق ہوا کس سے؟ ایک دن ایک جگہ پر یہ روایت پڑھی تھی میں نے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ بحار الانوار ہمارے یہاں اور اہل سنت کے ہاں مختلف کتابوں میں ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کہ جن کا پہلا نور اللہ نے خلق کیا تھا، جب وہ نور جو خلق ہوا ہزارہ سال و ہزارہ سال عبادت کرتا رہا، اور کثرت عبادت سے جو جبین مبارک پر پسینے آئے، ان پسینوں کو جو چھڑکا تو اس سے جتنی بوندیں بنی اتنے انبیاء خلق ہوئے. تو کیا ہمیں یہ روایت ہے، اور اسی کے ساتھ یہ روایت دونوں کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اسی طرح میرا حصہ دوم یعنی علی ابن ابی طالب کی کثرت عبادت سے جتنا پسینہ آیا جبین پر اور اس نے چھڑکا تو جتنی بوندیں ہوئی اتنے ملائکہ پیدا کیے گئے. یہ ایک قسم کی روایت ہے. ایک سوال پڑھے محمد والا. گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، میں یہ سب نہیں جانتا، یہ پیغمبر جانتے ہوں گے، اللہ جانتا ہوگا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن روایت سے مطلب ہے. اور مختلف روایتیں دونوں طرفین میں اس طرح کی بھی موجود ہیں کہ فرمایا یا علی، اے علی، آپ کے اثر وجہ سے یعنی چہرے کے اثرات سے خلق اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے. دوسری جگہ پر روایتیں اس طرح کی ہیں یا علی خلق اللہ الملائکہ من اثر نور الوجہ، تمہارے چہرے کے نور کے اثر سے پیدا کیا ہے. توجہ کریں آپ، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے چہرے کے نور سے پیدا کیا ہے، توجہ کریں آپ، نور سے نہیں پیدا کیا، اثر نور سے ملائکہ کو پیدا کیا ہے. جو کریں آپ، اور وہاں پسینے سے انبیاء کو پیدا کیا ہے. تو یہ انبیاء، یہ ملائکہ، ان کی قوت و قدرت اس طرح کی ہے. جو کر رہے ہیں آپ، تو جب ان کی قوت و قدرت اس طرح کی ہے تو اصل نور کی قوت کیا ہوگی، اس کی قدرت کیا ہوگی. تو اسی لیے آپ پوچھ نہیں رہے اپنے جاننے کے لیے، بلکہ ہمارے بتانے کے لیے سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کیسے کرتے ہو. کہ یا رسول اللہ، جب میں چاہتا ہوں کہ روح کو قبض کروں تو میرے سامنے اس طرح ہو جاتا ہے یہ پورا عالم جیسے دسترخوان. تو دسترخوان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، کبھی یہ نوالے کے لیے اس چیز کو اٹھایا، اس نعمت کو، پھر اس کے بعد ہاتھ بڑھایا تو اس نعمت کو اٹھایا، پھر اس کے بعد ہاتھ بڑھایا تو اس نعمت کو اٹھایا، پھر ہاتھ بڑھایا تو اس نعمت کو اٹھایا. میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں، اٹھا لے رہے ہیں نا سب، ہر جگہ پہنچ جا رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اٹھا تو لے رہے ہیں سب، مگر جب اس کو اٹھا رہے تھے تو اس کو نہیں اٹھا رہے تھے. یہی تو ہے نا، اصل چیز تو یہ ہے، جب اسے اٹھا رہے تھے تو ادھر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اگر دیکھ بھی رہے تھے اس طرح تو اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور اگر اٹھا رہے تھے تو تیسرے کو نہیں اٹھا رہے تھے. آپ نے قوت صرف 2 ہی تک اٹھانے کی تھی، مگر اس ملک میں اتنی قوت ہے کہ بھائی ایک وقت 1000 اور کروڑ کی روح قبض کر لیتا ہے. تو یہ دسترخوان سے میں ایک وقت کئی اٹھا لیتا ہے. توجہ کریں آپ، یہ کئی اٹھا لے رہا ہے جو اثر نور وجہ سے خلق ہوا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہر جگہ سے لے رہا ہے، ہر جگہ سے اٹھا لے رہا ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. اب سوچیں اب اعتراض کی جگہ تو نہیں رہ گئی. جب اثر نور میں یہ کیفیت ہے تو جب خود نور ہر گھر میں پہنچتا ہوا نظر آئے، ہر جگہ نظر آئے، تو تمہیں اس میں کون سی حیرت ہے؟ کیسے
ممکن ہے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے یہاں پر بھی ہوں، وہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہوں، وہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہوں، اور وہاں جہاں اصل ہے وہاں پر بھی ہوں؟ ارے بھائی کیسے ممکن نہیں ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ تو نورانی کیفیت ہے، یہ کوئی مادہ تھوڑی نہیں کہ ہم جیسے ہل نہیں پا رہے ہیں ایک جگہ سے، ویسے یہ بھی ہل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تو ہر جگہ نور ساطع ہے اور چھایا ہوا ہے پوری کائنات پر۔ جب یہ نور چھا گیا تو یہی نور جہاں چاہے وہاں پر روشن ہو جائے۔ اب جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی ہے اس نور کی کوتاہی نہیں ہے، اس کی کوتاہی ہے جو بیچ میں اوٹ لگائے ہوئے ہے، جو پردہ دیے ہوئے ہے۔ سورج جو ہے جب طلوع کر گیا تو اب تو روشن رہے گا وہ، اب جہاں نور اس کا نہیں پہنچ رہا اس کی خطا تو نہیں ہے نا، جو بیچ میں حائل ہو گئے، جیسے ہی حائل آیا وہاں نور نہیں پہنچا۔ اب حائل جو ہے وہ نور نہیں پہنچنے پا رہا ہے حائل کی وجہ سے، پھر بھی اتنی قدرت ہے کہ ان حائلوں کے اوپر بھی اپنا اثر جمایا ہے، اس سے بھی چھن چھن کے نور آ رہا ہے۔ یہ نورانی کیفیت، یہ نور جو ہے کہ جس کا عالم یہ تھا کہ چادر کے درمیان آنے کے بعد بھی ام المومنین کہتی ہیں کہ اس قدر گھر روشن ہو جاتا تھا کہ ہم اس میں سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ یہ نور تھا نا، اس کا مطلب نور کا اعتراف اس مادے میں بھی آگے کر لیا۔ جو کہ آپ نے یہاں پہ بھی آنے کے بعد کر لیا، وہاں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے، وہاں تو تھا ہی نور، لیکن اس مادے میں بھی نور کا اعتراف کر لیا کہ یہاں پر بھی اس قدر نور تھا کہ جبین پیغمبر سے جب چادر اوڑھ کے سوتے تھے تب بھی اتنا نور ساطع تھا کہ ہم اپنی سوئی اپنے حجرے میں ڈھونڈ لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بہت دقیق چیز ہے نا سوئی، اس کا ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا، اب اس سوئی اس میں ڈھونڈ لیتی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں نور ساطع ہو رہا ہے وہاں ہر چیز جو ہے اس سے نمودار ہے، خالص نور ہی نہیں ہے، وہاں ہر شے ہے۔ اگر نور ساطع ہے تو رسالت کے آثار بھی ظاہر ہیں، اور جب رسالت کے آثار ظاہر ہیں تو معرفت کی کنڈلیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو اب جیسے سوئی ڈھونڈ لے رہی ہیں ویسے ہی معرفت ایمانی بھی پیدا کر لیں، لیکن نہیں کر پا رہے لوگ۔ صلوات پر محمد گفتگو کر رہا تھا کہ اصل جو ہے وہ اس کی ذات ہے کہ جو نورانی کیفیت میں رہ کر کے یہ ملک اس منزلت تک گیا، جو کہ نور اس نور کے مساوی نہیں ہے، اس کی خلقت کے برابر نہیں ہے۔ بات اس کی ہو رہی تھی کہ وہ اس زمانے پر حاوی، اس زمانے تک حاوی، پوچھ نہیں رہا صرف اپنے لیے بلکہ بتانے کے لیے، تاکہ منزلت ظاہر ہو جائے۔ اس کو ایسا ہی سمجھیے جیسے جبرائیل نے جب سوال کیا تھا کہ کون ہے اس کے نیچے، تو کیا جبرائیل جانتے نہیں تھے؟ جبرائیل تو جانتے تھے، اس لیے کہ روز ہی آتے تھے، کبھی اس در پر آئے جھولا جھولانے کے لیے، کبھی اس در پر آئے وحی لے کر کے، کبھی اس در پر آئے قصیدہ پڑھتے ہوئے، کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ تو آج تو پہچان رہے ہوں گے اور زیادہ قاعدے سے، سب ایک جگہ جمع ہیں، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہ خود جاننے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت معرفت ظاہر ہو جائے آج، اور حقیقت فضیلت واضح ہو جائے آج، دنیا جان جائے کہ پیغمبر کی بھی عصمت کسی کے مرہون منت ہے۔ اللہ جو ہے ہر ایک کو ہر ایک وجہ دیتا ہے، ہر ایک فضیلت دیتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں اس میں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ ان سے افضل کہ وہ ان سے افضل، یہ بڑی بحثیں بیکار ہیں، کوئی کسی سے افضل تصور ہی نہ کرو۔ بھائی رسول اللہ نقطہ اول ہے، اس جہت سے سب سے افضل ہے،
اب اس کے بعد اگر رسول یہ کہتے کہ یا علی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو میرے میں بھی نہیں پائی جاتی، تب کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ علی افضل ہے؟ بتائیے آپ کیا کہیے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیے 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو آپ میں پائی جاتی ہیں، مجھ میں نہیں پائی جاتی، تب کیا کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ گڑھی ہوئی ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ، بعد میں تو 7 فضیلتیں لکھی، بعد میں جو ہے 21 فضیلتیں لکھی، لیکن میں 3 ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 3 ایسی ہیں کہ جو نبی میں نہیں ہے، خود ہی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اول یہ کہ تم کعبے میں پیدا ہوئے، میں کعبے میں نہیں ہوا، یہ فضیلت ہے نا کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، ہم کعبے میں نہیں ہوئے۔ اور دوم یہ کہ تم طرفین سے بنی ہاشم ہو، تمہاری ماں بھی بنی ہاشم، تمہارا باپ بھی بنی ہاشم۔ آپ کو یوں نہیں سمجھ میں آئے گا کیوں بنی ہاشم کا حوالہ دیا؟ ارے عورت تو عورت، مرد تو مرد، یہ بنی ہاشم کیا رکھتا ہے؟ تو وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہاشم ہے، اور اس کے بعد اس کی نسل سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب افضلیت سب سے زیادہ ہے تو ماں بھی وہاں سے ہے، باپ بھی وہاں سے ہے، اور وہ مجھے نصیب نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تیری زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اب دیکھیے فضیلتیں سب کی اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ادھر نبی یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سنیے اور سوچیے اور غور کیجئے، 8ویں امام، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام جو ہم کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ جیسے ہی قائم علیہ السلام کا نام آیا کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے پوتے ہیں، وہ بھی 4تھی نسل میں۔ کہا چپ ہو جاؤ، یہ واجب الاحترام، جو کیا آپ نے، امام کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیے افضل کون ہے اور مفضول کون ہے؟ 6 امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا اس وقت جب ان کا ظہور ہوگا لخدمتہ، تو میں ان کی خدمت کرتا۔ اب بتائیے آپ اس حیثیت سے کہ یہ دادا پر دادا سگڑ دادا ہے، افضل ہے کہ نہیں ہے؟ دادا ہے نا، افضل ہے نا، جد ہے، افضل ہے۔ اور یہ جو ہیں پوتے ہیں، کتنی نسلوں کے بعد؟ 6 نسلوں کا فاصلہ ہے، اس کے بعد یہ پوتے ہیں، مگر اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں خدمت کرتا۔ اب وہ بھی رمز ہے خدمت کرنے کا، کیوں نہ کرے فخر، کیوں نہ کرے شرف، اتنا زیادہ ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ تمام انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی گزرے ہیں، خاتم تک، سید الانبیاء تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ کائنات میں عدالت برقرار ہو جائے، سب کی ایک خواہش تھی نا۔ اس کے بعد خاتم کے بعد یہ 14 معصومین میں 13 کی بھی یہی کوشش تھی، مگر کسی کے ہاتھ سے عدل کا قیام واقعی نہیں ہو پایا۔ اور یہ قیام عدل واقعی صرف انہی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ چونکہ انہی کے ہاتھوں ہونا ہے تو سب کی خواہش کو زندہ کرنے والے یہ ہیں، کیونکہ سب کی خواہش کو زندہ کرنے والے ہیں تو سب نے اپنا تاج اتار کے قدم پہ رکھ دیا کہ تو ہی سید ہے سب کا۔ صلوات
دیکھیے آپ، اس کا زمانہ چل رہا ہے. اب سب کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں خدمت کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں کھڑا ہو رہا ہوں احترام کے لیے، اور ایسے ایسے ہیں کہ دیکھیے 1,24,000 میں ایک کو ہٹا کے، یہ بھی افضلیت کی انتہا ہے کہ سارے انبیاء آ کر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سارے ہی تو ہیں نا بھائی، عیسیٰ پڑھ رہے ہیں نا، یہی تو روایت ہے کہ عیسیٰ آئیں گے اور آ کے نماز پڑھیں گے، تو نماز یہ پڑھیں گے وہ پڑھائیں گے. اور نبی کا قول ہے کہ قدموا بافضلکم، جو تم میں افضل ہے اس کو آگے کرو. تب یہ افضل ہو گئے نا، اور یہ سب مفضول ہو گئے. بھئی عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ آخری ہیں اس سلسلے کے جن کو رکھا ہے اللہ نے. اب عیسیٰ کے پیچھے موسیٰ ہے، موسیٰ کے پیچھے ابراہیم ہے، ابراہیم کے پیچھے نوح ہے، اور آدم تک لے جائیے آپ. اب ہم نے 5 ہی نام گنائے تو 5 ہی نہ سمجھیے، سارے انبیاء ہیں. تسلسل سجدہ دیکھیے آپ کہ وہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ سارے انبیاء سجدے میں ہیں. تو افضل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ سب سے افضل ہو گئے. مگر جیسے ادھر دیکھا ادھر بھی دیکھیے. ادھر یہ ہے کہ یہ 12ویں ہیں. اب 12واں ہونے کی حیثیت سے 11واں ان سے آگے ہے، 11 ہونے کی حیثیت سے 10واں ان کے آگے ہے، 10 ہونے کی حیثیت سے 9واں ان کے آگے ہے. اب یہاں تک لے جائیے اول تک، تو اول امام سب سے آگے ہے جو کیا آپ نے. اب اس کے بعد تو رسول اللہ بھائی ہے سید الانبیاء. جو کیا آپ نے ایک تسلسل ہو گیا نا، ادھر بھی اور ادھر بھی. تب کس کو افضل قرار دیں، کس کو مفضول قرار دیں؟ تو یہاں پر اسی ذہن کو صحیح رکھنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے مختصر یہ سمجھو کہ جب کبھی جس کی فضیلت کا اظہار کا موقع ملا اس کی فضیلت ظاہر ہو گئی. کسی کو صبر کے اظہار کا موقع ملا سید الصابرین ہو گیا. کسی کو تحمل کا اظہار کا موقع ملا سید العالمین ہو گیا. کسی کو علم کے اظہار کا ملا وہ اپنے زمانے کا باقر العلوم ہو گیا. تو جس کو جب جیسا موقع ملا اس وقت اس نے اپنی فضیلت کا اظہار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری فضیلت نہیں ہے، سب مساوی ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ایک صلوات میں محمد ہر ایک کسی نہ کسی جہت سے افضل ہے، کسی نہ کسی جہت سے ایک دوسرے سے افضل ہیں. بس حق یہ ہے کہ سب کی حقیقت ایک ہے، سب ایک ہی نور کے اجزاء ہیں. یہ اعلیٰ اور افضل ہیں. منتہا انبیاء جو ہیں وہ ان کے نور کے آب سے پیدا کیے گئے ہیں. ملائکہ جو ہیں ان کے نور کے اثر سے پیدا کیے گئے ہیں. لہذا میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ کس طرح سے یہ کیفیت ہے کہ یہاں پر افضلیت کا کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ ایک افضل ہے اس سے اور یہ مفضول ہے. یہ سب برابر ہیں، مساوی ہیں، ان کی کیفیتیں یکساں ہیں، کہ اس لیے کہ سب کی حقیقت ایک ہے. ایک ہی نور کے یہ حصے ہیں سارے کے سارے. تو وہاں تک لے گیا تھا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی تمام تر توانائی صرف کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ تعلیم اسلام ظاہر ہو جائے، لوگوں کے درمیان آ جائے. آیت کا ترجمہ کر رہا تھا نا، یہ ترجمے سے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جنات جنات، اور پھر یہ جنات میں ایک خاص جنت، اور وہ خاص جنت بھی جو ہے اس میں بھی ایک خاص معاملہ کہ مساکن طیبہ، پاکیزہ جائے سکون، ایسے مکانات کہ جہاں پر پاکیزگی ہی پاکیزگی. وہ جنات عدن، جنات عدن میں ہے. اور پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ رضوان من اللہ اکبر. ان ساری چیزوں سے، یہ سب بڑی بڑی چیزیں تھیں نا، ابھی خواہشات اور سب کچھ بیان کر دیا آپ کے سامنے جنت کا. ان سب چیزوں سے اکبر جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے.
اس کا رضوان ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ۔ اور ہوگا کس کو، ملے گا کس کو، آئے گی یہ بات آج کر کے جانا ہے آپ کے سامنے۔ وہ ہوگا اور ملے گا کس کو، اس کو جو مومن ہے، جو مومنات میں سے ہے، تو گویا ایمان اصل ہے۔ اگر ایمان ہے تو جنت ہے۔ عمل کی قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیے عمل صالح اس وقت صالح ہے جب مومن ہوئیے آپ، ورنہ بہت سے اچھے عمل جو چاہیے کرتے رہیے، اگر ایمان نہیں ہے تو لن يقبل اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی، تو سب سے زیادہ معیار عمل صالح جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لیے ایمان کی بنیاد پر عمل تولا جائے گا، کثرت معیار نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر دن بھر نے 1000 پڑھ لیں آپ تو یہ بہت زیادہ مرغوب ہے۔ اگر ایک بھی قبول ہو جائے جو کیا نا آپ نے، تو قبول کس سے ہوگی؟ اب وہ بحث الگ ہے، اس کے لیے گھنٹہ بھر چاہیے الگ سے بیان کرنے کا۔ یہ تقبل اللہ من المتقین، تو متقی کس کو کہتے ہیں، اس کے لیے الگ چاہیے بیان کرنے کو۔ یہ نہ سمجھ لیا خالی بس سجدہ کرنے سے متقی ہو جائیں گے آپ، لہذا وہ بھی الگ بیان چاہیے۔ لیکن جب قبول ہوگا تو یہ ایک جو ہے یہ بھی 1000 پر بھاری ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، ارشاد فرماتے ہیں العمل القلیل، عمل قلیل اللہ تعالیٰ اسے کثیر کر دیتا ہے جب وہ قبول ہو جائے۔ العمل القلیل مال قبول الکثیر، عمل قلیل جو ہے وہ قبول ہو جانے کے بعد کثیر ہے۔ کیوں کثیر ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ بہت ہی کنجوس ہیں، ہم اور آپ بخیل ہیں، تو ہم آپ جو ہیں اسی پر رہتے ہیں۔ اور وہاں اس نے وعدہ کیا ہے ہم فیہا خالدون، تو خالدون کے معنی ہمیشہ، تو ایک ہی عمل کا کتنا دیکھا جو کریں، تو وہ اپنے اعتبار سے دے رہا ہے نا، چونکہ اپنے اعتبار سے دے رہا ہے تو وہ ہے جواد محض، سخی محض، وہاں ذرہ کچھ ہی نہیں ہے، لہذا اس ایک عمل پر وہ جنت دے رہا ہے تمہیں۔ کثرت معیار نہیں ہے، صرف معیار جو ہے قبولیت، قبولیت میں بھی ایمان معیار ہے۔ اگر ایمان جو ہے آپ کے پاس محکم ہے تو پھر اس ایمان سے یہ عمل جو ہے تولا جائے گا۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کا ذہن اس میں بھٹک رہا ہے کہ واقعی پھر جو ہم نے 100 پڑھی تو کیا ہوگا، یہ تو ایک ہی، بھائی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھ لی تو خراب ہو گئی، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ کثرت معیار نہیں ہے، معیار جو ہے قبولیت ہے، اور قبولیت کا معیار جو ہے تقویٰ ہے۔ تقویٰ جو ہے عین ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر قبول ہوگا۔ ایک عمل بھی قبول ہو جائے تو وہ مورد جنت ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے 10 کیے ہیں، 100 کیے ہیں اور ایسے کیے ہیں، قبول ہوا تو مدارج بڑھ جائیں گے آپ کے، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، میری طرف رہے، ادھر ادھر نہ جانے پائے گی یہ کیا کیے دے رہے ہیں، میری 100 رکعت جو ہے خراب کیے دے رہے ہیں۔ خراب نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ایک پر مایوس نہ ہونا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عمل ایمان پر ہے، اسی وجہ سے، اگر نہیں ہے تو تولتا ہوں ابھی، اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں۔ ان کا نماز آپ نے پڑھی، اگر 1 رکعت نماز پڑھی تو ایک ہی کا ثواب ہے، لیکن اگر اسے آپ نے یہی 1 رکعت کوئی مسجد میں جا کے پڑھا آپ نے تو اس کے اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کہ جس کا علم نہیں ہے، عوام محض ہے، 1 رکعت پڑھی تو 1 ہی رکعت دے گا، کم نہیں کرے گا۔ لا یلت من اعمالکم شیئا، قرآن کہہ رہا ہے ذرہ برابر ہم کم نہیں کرنے والے تمہارے اعمال میں سے، لیکن تھوڑا سا بلند معرفت اگر وہی 1 رکعت پڑھے تو اب روایات صادقہ ہے کہ 70 رکعت کا ثواب ہے، اور اگر اس سے بلند عالم تر پڑھے
تو ان کا 1000 رکعت کا ثواب ہے، 700 رکعت کا ثواب ہے، 1000 رکعت کا ثواب ہے، اور اگر اس سے بلند تر عالم پڑھا تو 10,000 رکعت کا ثواب ہے۔ اب کوئی ایسا عالم پڑھے کہ جو واقعی خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا اس کی رکعت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ بتاؤ تم کر سکتے ہو کہ اس کو کتنے ثواب پہنچا ایک رکعت کا؟ بھئی اس کی کیفیت یہ ہے اور آپ کی کیفیت یہ ہے۔ بڑا سے بڑا عالم جو ہے، معارف جو ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، بہت زیادہ کیفیت میں گیا، ورنہ کھڑے ہوتے ہی ساتھ اینٹ گنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہی ساتھ چیز مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر عارف ہے، عالم ہے، عارف ہے، خدا کو پہچانتا ہے، تو اس کے بڑا سے بڑا اگر ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گم ہو جا رہا ہے اس میں جس کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ہے کہ وضو کے لیے پانی آیا تو تھرانے لگا، اگر مصلی پہ آیا تو گھبرانے لگا، اور اگر مصلی کے بعد تکبیر گئی تو بے ہوشی چھا گئی۔ جیسے ہی بے ہوشی چھا گئی تو انہوں نے کہا اب تیر نکال لے۔ تو اگر ایسا کوئی پڑھا ہو تو اس کی نماز کا اندازہ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو تو بتاؤ، میں نماز کا کیا کر سکتے ہو؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نماز کا کیا کر؟ نماز کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایک رکعت کیسی ہوئی، اس کا سجدہ کیسا ہوا، یا ایک ضربت علی اس میں جو ہے کہیں یہ شرط تھی ہی نہیں کہ حضور ذہن ہو خدا کی طرف، بس ہاں یہ ہے قربتاً اللہ ہی یہ جنگ ہو رہی، جا رہے ہیں اعلائے کلمت اسلام کے لیے، لیکن یہ ایک ضربت ایسی ہے کہ افضل من عبادت ثقلین۔ اب بتائیے آپ ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئی؟ یہ تو ایک ہی ہے نا۔ ثقلین کی عبادت کتنی ہوگی؟ ثقلین توجہ کریں، آپ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ اب میں ذرا سا نیچے آ جاتا ہوں، بہت سے لوگ بہت اونچے چلے جاتے ہیں۔ ثقلین اوپر اور نیچے دونوں ملائی ثقلین ہو گیا۔ یہ ثقلین ہے یہاں سے وہاں تک، اور اس میں سب ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا نہ دیکھیے، خالی جنگ احد والے اور جنگ خندق والے اور جنگ بدر والوں کو نہ دیکھیے، بلکہ عبادت ثقلین الی یوم القیامہ، اب قیامت تک جتنی عبادتیں ہوں گی تو ثقلین کی عبادت، اس میں انبیاء سارے، اولیاء سارے، اوصیاء سارے، چرند سارے، پرند سارے، ہر شے جو ہے تسبیح کر رہی اللہ کی۔ اب ساری عبادتیں ایک طرف اور ضربت علی ایک طرف، یہ ایک عمل کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو تو پھر تم ایک سجدے کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے نا۔ اب سمجھ میں آیا کس لیے؟ اس لیے کہ جو اور کر رہے ہیں، کوئی 1 درجے والا، کوئی 2 درجے والا، کوئی 3 درجے والا، یہ 1 2 3 والے جو تھے ان کا کیا قول ہے خدا؟ جو 100% تھا اب اس کے لیے کہہ دیا کل ایمان۔ جب کل ایمان نے ضربت لگائی تو کہا افضل من عبادت الثقلین، تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا کل ایمان کا ایک عمل۔ توجہ کر رہے ہیں، اب کثرت میں علاق نہیں رہ گیا۔ اگر علی چاہے قیامت تک تو اسی ایک عمل سے پوری کائنات پر افضلیت ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ عمل میں افضلیت ثابت ہے۔ عمل میں افضلیت ثابت ہے تو ایمان علی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی ہے مقابل نہیں ہے نا۔ عمل علی ایسا ہے کہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ توجہ کرو، ایسے ہی نہیں لٹا دیا ہے، یہاں افضل بتایا عمل، ایسے ہی نہیں لٹا دیا، سب کو ڈھونڈا، دیکھا، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، سب کو نظر کیا، کوئی نظر نہ آیا، تب کہا تم لیٹ جاؤ بستر پر۔ تم لیٹ جاؤ بستر پر، کیوں؟ اس لیے کہ پکا ایمان کا چاہیے، اچھا نہیں چاہیے، تم لیٹ جاؤ بستر پر۔ تو وہ بھی چڑے چالاک تھے، کہا میرا خالی سونا ہی آج کا نام نہ ہو جائے، میرے سونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتاؤ تو فائدہ کیا ہے؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا تم سو جاؤ میں بچ جاؤں گا۔
علی کا سونا حیات محمد ہے. جس کا سونا حیات محمد ہو اس کا جاگنا کیا ہوگا محمد کا. سلام محمد. کبھی اس طرح سوچا آپ نے ایک عمل یہ ہے, عمل اس قدر بلند ہے, کبھی اس طرح سوچا آپ نے غور کیا ایک عمل ہے, عمل اتنا بلند ہے تو اس عمل کی افضلیت کا یہ عالم ہے. اب جب لکھا ہے تو جب عمل افضل ہے عبادت ثقلین سے تو اب عبادت تو کوئی چیز, اب عبادت کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا اطاعت اور عبادت, اللہ اور بندہ, اطاعت اور عبادت, اس کے علاوہ کیا رہ گیا یہ مجھے بتائیے. اور وہ بھی افضل ہے. اب جب افضل ہے تو کوئی ایسی جزا ہو جو اس سے بلندتر ہو. توجہ کرنا میری بات پر, ایسی جزا ہو جو اس سے بلندتر ہو. توجہ کرنا میری بات پر, جو سو رہا ہے اس کا ایک چکر ہاتھ کا افضل ہے عبادت سے. ثقلین کی عبادت میں سب سے شریف اور اعلی عبادت اگر ہے تو سجدہ الہی ہے. توجہ کریں آپ, سب سے شریف اور اعلی اگر سجدہ ہے, صرف سجدہ ہے, اگر کوئی عبادت ہے تو سجدہ ہے, سجدہ الہی ہے. اور یہ سجدہ ایک سجدہ نہیں, رات بھر میں 1000 رکعت, 1000 رکعت میں 2000 سجدے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابھی ایک عمل افضل ہے عبادت ثقلین سے, تو ایک سجدہ کتنا اعلیٰ ہوگا اور پھر 2000 سجدے کتنے بلند ہوں گے. اب جو اتنا بلند ہوگا تو اس کے لیے تو افضل ہے عبادت ثقلین سے. تو ثقلین جب عبادت کرے گی تو جائے گی کہاں؟ مجھے بتاؤ, ثقلین جب عبادت کرے گی تو جائے گی کہاں؟ جنت ہی تو جائے گی. یہاں تو افضل ہے سب کی عبادتوں سے. تب سب کہاں, سب تو جنت جانے والے ہیں. اگر یہ بھی وہیں گیا تو سب کے برابر ہو گیا. اب یہ پھر افضلیت کس بات کی ہے؟ افضل اس لیے افضل ہے چونکہ اس لیے جنت اس کی ملکیت قرار دے دیا. جب جنت میں جائیں گے جنت اس کی ملکیت ہے. اب جنت خلق بھی ہوئی تو کس کے طفیل میں؟ اسی کے طفیل میں خلق ہوئی نا. جب اسی کے طفیل میں ہے تو اب جزا اس کو دینا کیا مانی ہے؟ تب قدرت نے جھانکا چاروں طرف, جب رات بھر 2000 سجدے حکم پروردگار پر نثار کر دیا اور جب اٹھا تو اللہ نے دیکھا کچھ ہے ہی نہیں سوائے میری مرضی کے. اپنی مرضی کا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. صلوات محمد جتنی چیزیں کائنات میں ہیں یہ سب انہی کے طفیل میں ہیں. جنت ہو جو کچھ بھی ہے جو بھی ہے تو سب تو معدوم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. پہلے دن سے آپ کے ہاں بلڈنگ بنا رہا تھا, برابر دیوار رکھ رہا تھا, بنیاد طے کر رہا تھا آج ہی کے دن کے لیے, مگر یہ کہ اب کروں کیا. لیکن آواز تو ساری دنیا میں جا رہی ہے. اگر ڈائریکٹ جا رہی ہے تو سبھی سن رہے ہیں, ملائکہ الگ ہیں, لہذا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والوں. ختم کر دیا میں. تب کائنات کی ہر شے معدوم نے اہل بیت یعنی کم ترین ہے اس کی ذات سے, تو یہ اجر کیسے بنے؟ اگر شب بھر سویا
تو اللہ نے سوائے مرضی کے کوئی چیز نہیں دیکھی. بس جیسے ہی اٹھا تمغہ مرضی پایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، ختم کر دیا. آیت پڑھ رہا ہوں خالی یہی والی. آخر میں کیا کہا تھا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز مرضی خدا ہے. توجہ کریں آپ. تو اب یہ مرضی خدا لے لیا نا رات میں لیٹ کے. جب شب میں سویا اور صبح اٹھا تو مل گئی مرضی نا. تو رضوان خدا ہاتھ میں آ گیا نا. اب رضوان من اللہ اکبر. رضوان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. توجہ کرو. تب دو ہی اکبر نظر آئیں گے آپ کو. ایک اللہ ہے اکبر، ایک اس کی مرضی ہے اکبر. اب چونکہ سب پر اکبر ہے تو ہر چیز ہے اصغر. اصغر ہوتی ہے چھوٹی. اب جب سب چھوٹی ہے تو اب سب ہیں اپنی قدرت میں. جب قدرت میں ہیں تو اب کوئی چیز معنی رکھتا ہی نہیں ہے. یہاں چاہیں وہاں چلے جائیں، اس کو چاہیں یہاں سے اٹھا لیں، اس کو چاہیں وہاں سے اٹھا لیں. اس لئے کہ ہر شے اصغر ہے، یہ خدا اکبر ہے. صلوات محمد. بس بات سخت ہے، تحمل کرنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات ہی ایسی ہے کہ فرمایا امرنا صعب مستصعب. ہمارا امر یعنی ہماری فضائل، ہماری حقیقتیں صعب بہت سخت ہیں، مستصعب سخت در سخت ہیں. لا یتحملہ ملک مقرب. اس کو ملک مقرب کے علاوہ لا یتحملہ الا ملک مقرب، سوائے ملک مقرب کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. والنبی المرسل، ہر نبی بھی نہیں لے سکتا، ہر ملک بھی نہیں اٹھا سکتا. صرف ملک مقرب، نبی مرسل. والمؤمن امتحن اللہ قلوبہ للایمان. صرف وہی مومن ان فضائل کو برداشت کر سکتا ہے جن کے دل کا امتحان لے لیا گیا ہے ایمان کے لیے. اور جب یہ ایمان متحقق ہو جائے تو پھر جنت ملنے والی ہے. وعد اللہ المؤمنین جنات تجری. توجہ کیا آپ نے. اور سب سے بڑی چیز رضوان خدا ہے جو کہ سب کو نصیب نہیں ہے. ان کو نصیب اسی دنیا اور اسی آخرت میں بھی یہی مرضی کے مالک، لہذا وہ حکم دے گا کہ اب تم یہ کرو. اب مرضی کے مالک ہیں کا معنی یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہا ہے وہی یہ چاہ رہا ہے، جو یہ چاہ رہا ہے وہی وہ چاہ رہا ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ تخلف ہو. کہ اس لیے کہ یہ بھی مزاج پہچان رہا ہے نا، خدا کی مشیت سے آگاہ ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے. جو چاہ رہا ہے وہی یہ بھی چاہتا ہے. یہ عظمتیں ہیں. آپ دیکھیں شب میں سونا آسان نہیں ہے. بڑی مشکل سے سوئے. جب سونے لگے تو کہا کہ بچ جائے گی جان. تو پیغمبر نے تمام امانتیں دے دی اور کہا لو یہ امانتیں. اور صبح جب اٹھنا تو سب کی امانتیں دے دینا اور اہل خاندان کو لے کے مدینہ آ جانا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. ساری امانتیں دے دی صبح. اب ساری تفصیلات میں چھوڑ دے رہا ہوں. صبح امانتیں دے دی، واپس کر دی. لوگوں کی تم نبی کو یہ دیے تھے یہ لو، تم یہ دیے تھے یہ لو، تم یہ دیے تھے یہ لو. سب کو دے دیا. شام کو قافلہ تیار کر لیا. مدینے چلنے کے لیے مکے سے مدینہ شروع ہو گئے چلنا. جب جانے لگے تو آمادی کر لی تھی. مولا کائنات نے چند غلام رکھ لیے تھے. بیویاں مخدرات ایسی جو بنی ہاشم کی تھی، ان مخدرات کو جمع کیا. ساتھ میں نبی اکیلے گئے تھے نا مدینہ، تب سب مولا کائنات لے کے جا رہے ہیں. اور یہ پتا تھا ظاہر کافر جو ہے تو ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ سے رسول اکرم نکل گئے ہیں تو ان کے خانوادے کو ستانا ہے. اہل خاندان جو ہیں بنی ہاشم کی عورتیں بچے جو ساتھ میں ان کو ستانا ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ حملے کریں. لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے صادقہ، چھٹے امام سے روایت مصدق. حضرت نے فرمایا، مولا کائنات نے انتظام فرمایا. شب بھر چلتے تھے
اور دن بھر آرام کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ مدینہ پہنچا رہے ہیں۔ پر بیچ راستے میں شب میں چلتے ہوئے قافلہ جو کافروں کا تھا لوٹنے کے لیے آ گیا۔ جب لوٹنے کے لیے آ گیا تو آپ نے رکا دیا کہ ٹھہر جاؤ، اور وہیں پر رکا کے تلایا پھرنے لگے، یعنی تلوار لی، سب کو روک دیا، چاروں طرف نگاہ کرنے لگے کہ کون کدھر سے آ رہا، یہاں تک کہ گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آیا اور اس نے حملہ کیا۔ مولا نے اس کا وار خالی دیا اور پھر اس کو 20 سے 2 کیا، اور اس کے بعد کچھ دور تک آگے بڑھے، اور تو نہیں ہے تو دیکھ دیکھ کے لوگ بھاگتے چلے گئے۔ سب جب چلے گئے تو پلٹ آئے اور کہا تم لوگ آرام سے آرام کرو، جتنی دیر آرام کر سکتے ہو۔ غلاموں سے بھی کہہ دیا تم بھی آرام کرو، میں پہرا دے رہا ہوں۔ اور پہرا دیتے رہے اس وقت تک جب تک کہ کفار وہاں سے چھٹک کر دور نہیں چلے گئے۔ دور دور تک جب چلے گئے تب پھر حکم دیا کہ اب اٹھو اور یہ قافلہ لے کے چلیں گے۔ یہ واقعہ ہے پورا۔ آپ دیکھیے یہ شیر دل علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے بنی ہاشم کی مخدرات ان کے بچوں کو مکے سے مدینہ پہنچانے میں شب کی تاریکی میں حملہ سوار سے بچاتے ہیں۔ یہ ایک قافلہ ہے جو مدینہ جائے گا مکے سے، اور ایک قافلہ مکے سے چلا تھا، کربلا ہوتے ہوئے شام ہوتے ہوئے وہ بھی مدینہ آئے گا۔ تو جیسے یہاں علی تلایا پھر رہے ہیں ویسے ہی حسین کے بعد زینب نے بھی اس قافلے آرائی کا اس کا بھی تلایا پھرا اور آواز دیا کہ دیکھو تم آرام کرو بہن، ان بچوں کو اکٹھا کرو اور آرام کرو، میں ان کے لیے تلایا پھر رہی ہوں، پہرا دے رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ پہرا داری باپ کی سیرت تھی، باپ کی خود تھی جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اندر پائی گئی۔ اور فرق ایک ہے کہ باپ نے سوار کو ہٹایا چونکہ وہ کافرین میں سے تھے، لوٹنے آئے تھے، لیکن بی بی جب پہرا دے رہی تھی ایک سوار نظر آیا تو کہا میں اسی علی کی بیٹی ہوں، واپس جاؤ۔ بچے صحیح کہا واپس جاؤ۔ سوار اور آگے بڑھا، کہا واپس جا، سنتا نہیں ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس ایسے ہی نکا پلٹا، کہا بیٹی تو نے باپ کو نہیں پہچانا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شیر دل بی بی ہے کہ دربار یزید میں جب خطبہ دے رہی تھی بھائی ابن اخطب نے چیخ کے پوچھا کہ یارو بتاؤ قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت کیوں آ گئی؟ کہا اس لیے کہ میرا مولا کہہ چکا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو میں بولتا نظر آؤں گا، یہ تو علی بول رہے ہیں۔ کہا ہائی تیرے آنکھ تو چلی گئی، دیکھ نہیں پاتا۔ کہا اگر میں نابینا نہ ہوتا تو ضرور دیکھ لیتا، لیکن آواز تو علی کی ہے۔ کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے جو دربار یزید میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر لکھا یہ ہے کہ زینب علیہ کے خطبے سے تمام جانور خاموش تھے اس طرح سے، اور جانوروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، انسانوں کے سروں پر طائر بیٹھے تھے، اور لوگ چیخ کے رونے لگے تھے کہ یزید یہ کیا کیا تو نے رسول زادیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، تو نے رسول زادیوں کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یزید نے دیکھا ایسی حالت میں بھجوا دیا اور کچھ دن تک رکھا لوگوں میں بات منتمل ہو جائے۔ ابھی مرثیہ ہو رہا تھا، لیکن عجیب و غریب ہے یہ کون سی روایت ہے نہیں معلوم کس طرح سے نقل کی گئی ہے، مگر اصل روایت صادقہ یہ ہے کہ جب بی بی قید خانے میں تھی، تیسرے دن پانی
دانا ملتا تھا، بچوں کو نہیں ملتا تھا، بچے چیختے تھے، چلاتے تھے، جب تیسرے دن آتا تھا تو بیوی بانٹتی تھی، دیتی تھی، خود ضعیف ہو گئی تھی، اتنا نہیں ملتا تھا کہ خود کھا سکے، بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ سید الساجدین نے کہا بوبی اماں آپ بیٹھ کے کیوں؟ کہا بیٹا طاقت نہیں رہ گئی۔ آپ دیکھیں شب کی تاریکی میں بچوں کا رونا، دن میں بچوں کا گریہ، جب لوگ ادھر سے گزرے ہیں تو وہ سب سنیں تو اب لوگ آپس میں کہیں کہ یہ کیسے اہل حرم ہیں، یہ کس طرح سے ہیں۔ لوگوں میں بات پھیلنا شروع ہوئی کہ یہ رسول کی اولاد ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ بطول کی اولاد ہے جو قید خانے میں ہے۔ چاروں طرف لوگوں میں حصار پھیلنے لگا اور اس طرح سے پھیلا کہ یزید نے حکم دیا کہ یہ بغاوت کی باتیں پھیل رہی ہیں، ایسا ہے کہ دو چار اکٹھا نہ ہونے پائیں۔ قرآن کے پارے بنوائے جو گئے تھے وہ ایک ایک ہاتھ میں دیے جاتے تھے کہ قرآن کی مشغولیت میں آؤ، یہ باتیں مت کرو۔ لیکن جب زیادہ لوگوں میں زج الناس، لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ اہل حرم اس طریقے کے، مگر کب؟ اس وقت جب ایک بچی قید خانے میں شہید ہو گئی، پورے شام میں یہ کیفیت پھیل گئی کہ ایک بچی ظلم سے باپ کو اپنے روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ جب یزید تنگ آ گیا، یہ تو لوگوں کی طرف سے تھا، لیکن شب میں جب سوتا تھا تو آنکھ نہیں لگتی تھی، جیسے ہی آنکھ لگے دیکھے کہ سیدۃ النساء العالمین آئی ہے، رسول اکرم اپنا بال کھولے ہیں۔ یزید میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ اے یزید میرے یہ اہل حرم ذرا کیا بگاڑے کہ ان کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے؟ بس آنکھ کھل جائے، خود بھی دیوار میں ٹیک لگا کے کہتا تھا مالی الحسین، حسین سے میرا کیا وہ تھا، میں نے کیوں یہ حرکت کی؟ اس کے بعد جب تنگ آ گیا تو اس نے حکم دیا، سید الساجدین کو بلایا۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی سنا حکم یزید، چاہا کہ نکلیں، زینب نے پکڑ لیا، بیٹا نہ جانا۔ کہا بوبی اماں بلایا ہے، یزید بادشاہ ہے، اگر نہ جاؤں گا تو یہاں آدمی بھیج دے گا، آج جس چیز سے ڈر رہے جانے دیجئے۔ کہا بیٹا تنہا نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ یزید پر ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے۔ ابھی خیر، ابھی وہ دربار میں کچھ دن پہلے تمہیں قتل کی دھمکی دے رہا تھا، معلوم نہیں تم زندہ لوٹو یا نہ لوٹو، لہذا میں ساتھ چلوں گی۔ کہا بوبی اماں آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں ابھی۔ ہاں امام وقت ہے نا، امام کا حکم ماننا ضروری تھا، اس لئے زینب اولیاء قید خانے میں رہ گئی۔ زین العابدین جب پہنچے تو ظالم یزید نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں، تاؤ کے خاردار پہنے ہوئے، مظلومیت کی حالت میں، تاؤ کی وجہ سے سر جھکا ہوا، جیسے ہی سید الساجدین سامنے کھڑے ہوئے، یزید اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ نے کہا سید الساجدین آپ جلدی تخت پر آ جائیے، آپ یہاں کھڑے نہ ہوئیے۔ وہ امام دیکھتے رہے، ایک فقرہ ملا مقتل میں کہ جب پھر سے دہرایا یزید نے تو کہا اے یزید اس تخت پر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے باپ کا سر رکھا گیا، میں نہیں آ سکتا۔ یزید مقاتل میں یہ ملتا ہے کہ یزید نے حداد بلائے اور بیڑیاں کاٹی گئی، توق نکالا گیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ عزیزو ایسے نہیں، اس کو منحال نے بتایا ہے کہ جب مدینے لوٹ کے گئے اور گفتگو کے درمیان منحال سے ایک مرتبہ آپ کے قدم کا کرتا اٹھا تو منحال نے دیکھا کہ قدم کے اندر بہت گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اے منحال یہ زنجیریں در آئی تھی، عزیزوں جب زنجیریں کاٹ کے نکالی گئی ہوگی تو سید الساجدین کا کیا لورا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اور پہنے ہوئے تھے توق میں کانٹے تھے اتنے بڑے بڑے جو سینے میں داخل تھے، جب توق اتارا گیا تو ایسے کھینچا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا حسین، علی اکبر کے سینے سے پر
تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد محبوب نہانے کبیرہ و صغیرہ نیک اعمال کی توفیق نہ بار الہ جہاں جہاں دی محبان علی محمد متحد امان میں رکھ مقدس کی عبادت فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد معبود اس مختصر کی عبادت بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد دنیا سے اٹھ گئے ان کو جوار معصوم عنایت فرما خصوصاً ان مرحومین کو اور اس بزم کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما خصوصاً جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ ہمارے دلوں میں ولایہ آل محمد کو جاگزی فرما ایمان پر باقی رکھ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ بار الہ خاتمہ بخیر کر امام کو ظہور جلد از جلد فرما یا اصحاب و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منی دعا ماتم حسین یا